ہم سب مسلمانوں کے دو گروہوں نے صدیوں تک مسلمانوں پر حکمرانی کی، حکومت کی، بڑی بڑی سلطنتیں بنو امیہ اور خلافت عباسیہ، دونوں کا جب آپ تاریخی طور پہ جائزہ لیتے ہیں، سوال یہ پوچھا گیا ہے تو ان میں سے بہتر کس کو پاتے ہیں؟ یعنی گورننس کے اعتبار سے کوئی علم کی خدمت کی ہے، کوئی ادارے بنائے ہیں، کوئی کنٹینیوٹی رہی ہے، امن و امان قائم کیا ہے، عام عوام ہے ان کا کوئی اس میں فائدہ ہوا ہے، بڑے لمبے عرصے تک مختلف خطہ ارض میں یہ راجمان رہے، کون بہتر رہا آپ کی نظر میں ان سے؟ دونوں ہی کے ہاں بہت غیر معمولی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس تہذیبی ارتقاء پر آپ بہت فخر کرتے ہیں ہسپانیہ میں، وہ بنو امیہ ہی نے قائم کیا۔ اسی طرح خود بنو امیہ نے جو خدمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیں وہ بھی معمولی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو تعمیرات میں، نظم حکومت کو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جدت عطا کرنے میں، نئی چیزوں کو رنگ آہنگ کے ساتھ خود اس بدوی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ علوم کی جتنی خدمت ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس کی بنیادیں اسی دور میں پڑی ہیں۔ قرآن مجید کی جو قرأت اس وقت ہمارے پاس ہے، اس کو مصحف پر انہی لوگوں نے ضبط کیا۔ اسی طرح جو روایت یا حدیث ہے، اس کی تدوین کی ابتدا ہی عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ یعنی اگرچہ اس سے پہلے لوگ انفرادی طور پر یہ خدمت انجام دے رہے تھے، لیکن ریاست کی سطح پر انہی نے یہ اقدام کیا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو گنوائی جا سکتی ہیں، تاہم یہ حکومتیں کوئی صدیق و فاروق کی حکومتیں نہیں تھیں۔ ان کے ہاں نقائص بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، بعض ظالمانہ اقدامات کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ بنو عباس کا بھی وہ دور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں علوم کے تراجم ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں نے ایجادات بھی کی ہیں، جس میں خود ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اپنے ارتقاء کے بہت سے پہلو ہیں جنہوں نے اگلی نسلوں کے لیے بنیادیں فراہم کی ہیں۔ یہ جتنے باہر کے علوم آئے ہیں وہ اسی عباسی دور میں آئے ہیں۔ فلسفہ اسی دور میں مسلمانوں کے لیے ایک آشنا کرنے والی چیز بنا ہے۔ اسی طرح ہندی مذاہب، ہندی تہذیب، اس کا بھی حقیقی معنی میں ادراک اسی زمانے میں ہوا ہے۔ عجمی تہذیب کو بھی، جس کی بہرحال کئی ہزار سال کی تاریخ تھی، ٹھیک طریقے سے سمجھنے کا عمل اسی زمانے میں ہوا ہے۔ بیت الحکمت بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو علم کی خدمت جو کچھ ہوئی وہ بھی ہوئی۔ اس میں بھی بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم و عدوان کے واقعات ہیں۔ وہ تو خیر استبدادی حکومتوں میں ہوتا ہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو یہ ملوکیت ہی کی طرح کی حکومتیں تھیں۔ تاہم ایک چیز بہت مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ملوکیت قائم ہو گئی اور جیسے کہ دنیا بھر میں ملوکیت کا خاصہ رہا ہے کہ بادشاہ نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے۔ قانون کے حد تک ہمارے فقہا نے جو خدمت انجام دی تھی وہی اصل میں ہماری عدالتوں میں قانون کا حوالہ بنا۔ اچھا، اور اس کے نتیجے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ چاروں اقدار جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ اس طرح تو روبہ عمل نہیں ہو سکیں جس طرح دور حاضر میں ہم چاہتے ہیں یا ہو رہی ہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن قانون کی حکمرانی بڑی حد تک قائم رہی۔ اور اس قانون کی حکمرانی کا یہ معاملہ رہا کہ بعض اوقات بہت باجبروت بادشاہوں کو بھی جب فقہا نے، علماء نے توجہ دلائی یا ان پر نقد کیا تو ان کو ماننی پڑی وہ بات۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ استبدادی حکومتوں میں، ملوکیت میں، بادشاہت میں قانون کی حکمرانی بھی اگر قائم ہو جائے تو کیا کہنے۔ اور وہ قانون بہت سے شخصی حقوق کا تحفظ کر رہا تھا، تو اس میں بھی جو یوں سمجھ لیجئے گویا انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق بھی اگر آپ سیاسی معاملات کو تھوڑا الگ کر لیں تو بڑی حد تک لوگوں کو حفاظت حاصل رہی۔ یعنی یہ بات کہ کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کا حق کب حاصل ہوتا ہے، اس کو اسلام نے متعین کیا تھا، فقہا نے اس کو متعین کیا، تو بنیادی حقوق کو بھی بڑی حد تک حفاظت حاصل رہی۔ جمہوریت اس طرح سے قائم نہیں ہو سکی، وہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا باعث کیا بنا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب سلطنت بہت بڑھ گئی تو اس میں کوئی جمہوری نظم بنانا ممکن نہیں ہوا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے جو اصول بتایا تھا امرہم شورا بینہم کا، اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ اگر سلطنت اس جگہ تک نہ پھیل جاتی اور 3 بر اعظموں کو نہ چھوتی اور اتنے ممالک اس کا حصہ نہ بن جاتے، اور پھر یہ کہ وہ مفتوح ہو کر، ظاہر ہے وہ قومیں آئی ہیں، تو پھر شاید جو نظم خلفائے راشدین نے پیدا کیا تھا وہ آگے چلتا رہتا
اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا. تو ہمارے دین میں اصول یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو راہ دکھائی ہے کسی موقع پر عمل کرنا ممکن نہ رہے. جیسے کہ بعض موقعوں پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں آدمی ان کو بھی کھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی بعض اضطرار پیدا ہوتے ہیں. تو جو اضطرار پیدا ہوا اس میں پھر بہترین نظام ملوکیتی تھا. یعنی اگر جمہوریت یا امرہم شورا بینہم یا اسی طرح ارباب حل و عقد کے مشورے سے کوئی نظام قائم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر دنیا میں اب تک جتنے تجربات ہوئے ہیں ان میں سب سے بہتر ملوکیت ہی ہے. اس کو انہوں نے اختیار کر لیا. تو یہ تو اس طرح نہیں ہوا. یہ جو قوموں کا حق خود ارادی ہے اس کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا. فتوحات کا زمانہ تھا. ہم نے فتوحات کر لی ہیں تو وہ ہماری سلطنت ہے, کسی اور نے کر لی ہے تو وہ اس کی سلطنت ہے. یہی طریقہ تھا. تو بحیثیت مجموعی یہ حکومتیں اچھی حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے, علم کی بھی لوگوں کی بھی. بنو امیہ کا معاملہ اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بنو عباس سے دونوں جگہ بہت بہتر رہا ہے. اچھا, یعنی ادھر بھی جو مرکزی سلطنت تھی اور ہسپانیہ میں. ٹھیک. اچھا, ہم سے بھی جو ہمارے فقہ کی روایت ہوئی بڑی, جس میں حنفی فقہ کے بڑے فقہا پیدا ہوئے اور ایک طرح سے اسٹیٹ لا انہوں نے بنایا, قاضی القضات ان کو بنا دیا گیا, یہ کس سلطنت میں ہوا تھا؟ یہ عباسیوں کے بھی اس میں ہوا تھا یا ان میں ہوا تھا؟ یہ تو عباسیوں نے کیا. انہوں نے آ کے باقاعدہ ایک قضاء کا نظام قائم کیا اور اس میں قاضی ابو یوسف کو یہ ذمہ داری دی. اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر جگہ حنفی قاضی مقرر ہونے لگے اور فقہ حنفی کو بھی اس سے فروغ حاصل ہوا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ حنفی اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس کی مستحق تھی. یعنی ایک اتنی بڑی سلطنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جتنی حد تک یہ فقہ کام دے سکتی تھی شاید کسی دوسری کے لیے بہت مشکل تھا. چنانچہ مالکی فقہ جہاں رہی ہے وہاں پر اگر آپ تاریخی مطالعہ کریں تو بعض بڑی مشکلات پیش آئی ہیں. اچھا, تو حنفی فقہ کو بعض امتیازات حاصل ہیں. چنانچہ یہی ہمارے ہاں قانون کی بنیاد بنی اس مرکزی سلطنت میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اس کی تحصیل بھی کی اور اس میں بہت بڑے اہل علم بھی پیدا ہوئے اور خود قانون کا ارتقا بھی حالات کے لحاظ سے جاری رہا. ٹھیک. اچھا, ہم سب ایک اور ضمنی پہلو ذرا بیان کیجیے گا. ہمارے ہاں مسلمانوں میں چونکہ ججمنٹل بہت ہوتے ہیں, فوراً سے حکم لگاتے ہیں. کچھ دلخراش واقعات ہوئے, ظاہری بات ہے بنو امیہ کی حکومت میں ہوئے. اس کی بنیاد پہ پورا جو بنو امیہ کا ایک پورا عہد ہے, ان کی پوری جو کنٹریبیوشن ہے اس سب کی نفی کر دی جاتی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ ایک پورا کا پورا صدیوں میں پھیلا محیط, ایک پورا کا پورا عمل ہے, اس میں کہیں گڑبڑ بھی ہوگی, کہیں پر کوئی اونچ نیچ بھی ہوگی, کہیں کوئی غلط حکمران بھی آ جائے گا, لیکن بحیثیت مجموعی کسی چیز کو دیکھنا چاہیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی کرنا چاہیے. وہ چونکہ دو بڑے واقعات ہو گئے, یعنی سیدنا علی کی حکومت کے انعقاد کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا اور ایک مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر وہ مطالبہ پورا ہوتا ہے تو ان کی حکومت اسی صورت میں تسلیم ہوگی. بہت کچھ جنگ و جدال کے بعد وہ خود بھی اس پر راضی ہو گئے کہ معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے. چنانچہ تحکیم کو انہوں نے قبول کر لیا. یہ چیز لوگوں کے لیے بہت کچھ اضطراب کا باعث بنی, اس وقت بھی بنی, اس لیے کہ سیدنا علی کی شخصیت بڑی غیر معمولی تھی. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بالعموم بڑی شخصیات سے متاثر بھی ہوتے ہیں, ان کے سحر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, ان کے ساتھ غیر معمولی محبت اور عقیدت بھی رکھتے ہیں. اگر آپ شخصیت کے لحاظ سے دونوں کا مقابلہ کریں تو جذبات سیدنا علی کے ساتھ ہوں گے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو کچھ خدمات انجام دی ہیں, پہلے دن سے ایمان لا کر وہ سبقت کی ہے, تو ان کی خوبیاں, ان کے کمالات معمولی نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ علم میں بڑی برتری رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قضیتم ولا ابا حسن رہا, یعنی اگر کوئی ایسا قضیہ پیش آئے تو پھر انہی کی جانب رجوع کیا جائے. یہ صورتحال جہاں ہو وہاں پر فطری طور پر لوگوں کے جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں اور وہ مقابل کے لوگوں کی اچھی سے اچھی چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اس سے اب نکلنا چاہیے. یعنی اب ہمیں اس سے اوپر اٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کیا خوبیاں رہی ہیں, انہوں نے کیسی حکومتیں قائم کی ہیں. بنی امیہ کی خدمات کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے جس طرح سے ہم دنیا کی حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو بہت کچھ تصورات میں اعتدال پیدا ہو جائے گا.